السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے موت کی ایک گھڑی متعین فرمائی ہے۔ جو آدمی اچھی زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی کے آخری لمحات بھی مبارک اور اچھے ہوتے ہیں۔ زندگی اچھی ہے تو اس آدمی کا حسن خاتمہ ہوگا۔ چند اعمال ایسے ہیں جو آدمی اگر ان اعمال کی زندگی میں پابندی کرے اور اہتمام کرے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو حسن خاتمہ نصیب فرماتے ہیں۔ ایک عمل تو ہے نظروں کی حفاظت۔ اس سے متعلق مختصر بات آپ حضرات کے سامنے عرض کی جا چکی ہے۔ دوسرا عمل جو آدمی کے خاتمے میں معاون بنے وہ ہے مسواک کرنا۔ مسواک بظاہر چھوٹا سا عمل ہے اور اس کے کرنے میں آدمی کا زیادہ روپیہ اور پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، نہ زیادہ وقت لگتا ہے، نہ زیادہ محنت مجاہدہ کرنے کی ضرورت۔ 15-20 روپیے کے اندر آدمی اس عمل کو انجام دے سکتا ہے، لیکن یہی چھوٹا عمل آدمی اہتمام کے ساتھ کرتے رہے تو اسی عمل کی برکت سے آدمی کو حسن خاتمہ نصیب ہو سکتا ہے۔ مسواک کی جو سنت ہے یہ آدمیوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مسواک جب اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ نماز سے پہلے جو وضو کرتے ہیں اس سے پہلے مسواک کرنا ہے، حالانکہ مسواک کا جو عمل ہے یہ صرف وضو کے ساتھ یا نماز کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی
جیسے کہ کوئی حاجی احرام باندھ رہا ہے اس وقت میں مسواک کرنا، کوئی آدمی سو کر کے بیدار ہوا ہے اس وقت میں مسواک کرنا، گھر میں کوئی داخل ہو رہا ہے یا کوئی ایسی چیز استعمال کیا جس کی وجہ سے منہ میں خراب بو پیدا ہو گئی، اس وقت میں مسواک کا استعمال کرنا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مواقع ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر مسواک کا استعمال کرنا سنت ہے، اسی لیے صرف وضو کے وقت میں مسواک کرنے کو سنت سمجھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ خاص سمجھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آدمی کو دھیان میں رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بہت سارے فضائل احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسواک کرنا یہ آدمی کے منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی خوشی کا، اس کی رضا کا بھی ذریعہ ہے۔ جو آدمی مسواک کرتا ہے وہ بہت ساری بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا، اس لیے کہ آدمی جو اکثر بیمار ہوتا ہے، انسان کے بدن کے اندر بعض مخصوص حصے ہیں جس کے ذریعے سے آدمی کے بدن میں بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے آدمی کا پیٹ، جب اس کی صحیح حفاظت نہیں کرے گا، جو ملتا چلا گیا کھاتا چلا جائے گا اور اپنی صحت کا خیال نہیں رکھے گا، پیٹ خراب ہوگا، نتیجتاً بیماریاں پیدا ہوگی۔ ایک ہے ناک، اس کے ذریعے سے بھی خراب ہوا، دھول، گرد، مختلف چیزیں جب ناک کے ذریعے سے آدمی کے بدن میں جاتی ہے تو زکام، نزلہ، یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا حصہ ہے انسان کا منہ، اس کے ذریعے سے بھی انسان کے بدن کے اندر بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ جب آدمی مسواک کا اہتمام کرے گا تو وہ ساری بیماریوں کی جڑ وہیں پر ختم ہو جائے گی۔ آدمی برش تو استعمال کرتا ہے، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہے، لیکن آج کل کے جو سائنسدان ہیں ان لوگوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا اور قبول کیا اس بات کو کہ دانتوں کی صفائی کے لیے لکڑی کا استعمال کرنا، اس کے لکڑی کے جو ریشے ہوتے ہیں ان ریشوں کے ذریعے سے دانتوں کی صفائی کا اہتمام برش کے ریشوں سے زیادہ بہتر۔ اب بتائیے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے، اس کے استعمال کرنے کا آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا آج سے کئی 100 سال پہلے، لیکن ابھی ریسرچ ہونے کے بعد میں دنیا والے اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنت کے اندر اخروی فائدہ تو ہے ہی ہے، ساتھ میں دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ بعض سنتیں تو ایسی رہیں گی جس کے اندر دنیاوی فائدہ آدمی کو نظر نہیں آئے گا اور سائنسدان اس کو ریسرچ کرنے پر بھی اس لیول تک، اس حد تک نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن دنیاوی فائدہ ضرور اس میں رہے گا اور اخروی فائدہ بھی ایک ہے، آدمی اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، ثواب اور اجر کا مستحق آدمی بنتا ہے۔ الغرض میں یہ بات بتا رہا تھا کہ مسواک یہ آدمی کے منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، اور ساتھ میں چونکہ یہ آدمی مسواک کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع میں، اس لیے اس کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی اور رضا بھی اس آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے امت پر اس بات کا اندیشہ اور خوف نہ ہوتا کہ یہ مشقت کے اندر پڑ جائیں گے تو میں ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کو ضروری کر دیتا۔ ایک روایت کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ ہر وضو کے وقت میں مسواک کرنے کو ضروری کر دیتا، لیکن اس اندیشے سے کہ کہیں لوگ نہ کرنے کی وجہ سے
گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، نافرمانی کرنے والے شمار نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم نہیں فرمایا، لیکن آپ علیہ السلام بہت زیادہ اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ تم مسواک کیا کرو۔ بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ جب کبھی بھی وحی لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ہر مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے حضرت جبرائیل کہ آپ مسواک کیجئے۔ اب جتنے بار آ رہے ہیں اتنے بار مسواک کرا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا زیادہ مسواک کرنا پڑتا تھا، مجھے یہ خدشہ لگتا تھا کہ کہیں میرے دانت کے اوپر کے جو حصے ہیں، جو مسوڑے ہیں، وہ چھل نہ جائے۔ اتنا زیادہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اہتمام کروا رہے ہیں مسواک کا۔ اس سے مسواک والے عمل کا اندازہ کیجئے کہ کتنا اہم عمل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر داخل ہوتے تو فوراً آپ مسواک کرتے تھے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد حضور کا سب سے پہلا عمل جو ہوتا تھا وہ مسواک کرنا، اور جب کبھی بھی سو جاتے، چاہے رات ہو یا دن ہو، سونے کے بعد جب بیدار ہوتے تو اول آپ مسواک فرماتے۔ دن میں قیلولہ کر لیا، دوپہر کے وقت تھوڑا سا سو گئے، جب اٹھے فوراً مسواک، تہجد کے لیے نماز پڑھنے اٹھے فوراً مسواک کرتے تھے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نماز یعنی تہجد کی نماز کو اٹھنے والے دوسرے لوگوں کو بھی یہ تاکید فرمائی کہ جب تم تہجد کی نماز کے لیے رات میں اٹھو تو مسواک کر کے اچھے سے اپنے منہ کو صاف کر لیا کرو، اس لیے کہ جو فرشتے ہیں جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آتے ہیں وہ اپنا منہ تمہارے منہ سے لگا دیتے ہیں تاکہ اللہ کا کلام جو تمہاری زبان سے تمہارے منہ سے نکل رہا ہے وہ سیدھا ان کے پیٹ کے اندر جاتا ہے۔ اب اگر آدمی کا منہ خراب ہو، اس کے اندر سے بو آ رہی ہو تو اس کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوگی اور پریشانی ہوگی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھنے کے لیے اٹھنے والوں کے واسطے مسواک کرنے کا حکم فرمایا، اسی لیے مسواک کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک صحابی یا کوئی اللہ والے حضرت زید بن خالد اتنا زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، جب مسجد کو آتے تو مسواک اپنے ساتھ لے کر کے آتے، اور جس طریقے سے آج کاریگر جس طرح ایک پینسل یا کوئی قلم اپنے کان کے پیچھے والے حصے میں لگاتا ہے اور ضرورت کے وقت میں وہاں سے قلم نکال کر لکھتا ہے، زید بن خالد رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنا مسواک کان کے پیچھے لگایا کرتے تھے، اور نماز جیسے کھڑے ہونے شروع ہوتی تو فوراً وہاں سے مسواک نکالا اور اپنے دانتوں کو صاف کر لیا۔ اتنا زیادہ اہتمام اللہ والوں نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مسواک جیسی چھوٹی سنت پر بھی کر کے دکھلایا۔ چھوٹی سنت، بڑی سنت، ہر سنت پر صحابہ نے عمل کیا، اور علماء کرام نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جو آدمی اپنے ساتھ ہمیشہ مسواک اور تسبیح رکھتا ہے وہ آدمی شیطان کے، جنات کے، جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے ساتھ تسبیح بہت چھوٹی چیز ہے، مسواک بالکل مختصر چیز، لیکن جو آدمی رکھ لے گا وہ ان ساری خراب چیزوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اپنے ساتھ ہمیشہ ان چیزوں کو رکھنا چاہیے۔ مسواک کرنے والے کے لیے بہت ساری فضیلتیں، فائدے دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ جو آدمی مسواک کرتا ہے اس کا ہاضمہ صحیح رہتا ہے، اس کو سفرے کی بیماری نہیں ہوتی، آنکھیں اس کی تیز ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دنیاوی فائدے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا فائدہ مسواک کا یہ ہے کہ موت کے وقت میں جو اس کی آخری گھڑی ہوگی زندگی کی، لا الہ الا اللہ، اس کو یاد آتا ہے۔ بلکہ یہ بات ہے کہ جو فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، ملک الموت، وہ خود
اس آدمی کو یاد دلاتے ہیں کہ اب تمہاری گھڑی قریب آ گئی، لا الہ الا اللہ پڑھو، پڑھ کے ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ بتائیے کہ اب جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ جس کا آخر کلمہ زندگی کا لا الہ الا اللہ رہے وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہاں تو روح نکالنے جو فرشتے آئے ہیں وہی اس آدمی کو یاد دلا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور ہمارے ساتھ چلو۔ اب بتائیے کہ یہ آدمی کے لیے آگے کی منزلیں اور اس کی زندگی کی آخری گھڑی کتنی مبارک ہو گئی۔ اسی لیے دیکھنے میں چھوٹا عمل ہے لیکن آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ایک مسواک اپنے ساتھ میں رکھنا چاہیے۔ آدمی مسواک کس طریقے سے پکڑے گا؟ بہت سارے لوگ مسواک تو کرتے ہیں لیکن کرنے کا طریقہ نہیں جانتے کہ کس طرح سے کرنا چاہیے۔ آدمی کے پاس جب یہ مسواک ہوگی، 3 انگلیاں اوپر کی طرف، یہ انگوٹھا اور چھوٹی انگلی چھوڑ دیں، درمیان کی جو 3 انگلیاں ہیں اس کو اوپر کی طرف رکھنا چاہیے، اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کو نیچے کی طرف اس طریقے سے پکڑیں گے، اور انگوٹھا جو آ جائے گا بازو کی طرف۔ اب جب اس طریقے پر آدمی اگر پکڑ کر کے مسواک کرتا ہے تو اس کا مسواک پورا اس کے خوابوں کے اندر رہے گا۔ اگر یہ طریقہ چھوڑ کر کے پوری مٹھی سے پکڑا تو مسوڑوں کو یہاں وہاں لگ کر کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہے، اس کے ذریعے سے کہیں پر چوٹ لگ گئی، کہیں سے خون نکل گیا۔ جب آدمی میں نے جو طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق پکڑ کر کے کرتا ہے تو مسواک پورا قابو میں رہے گا، جہاں کرنا چاہے گا، جتنی دوری تک لے جانا چاہے گا، جس دانت پر صاف کرنا چاہے گا، آدمی اپنے اختیار سے کر سکتا ہے۔ مسواک یہاں وہاں پھسلتا نہیں۔ اسی لیے آدمی کو مسواک کے پکڑنے کا اور پھر اس کے کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آدمی ایک تو یہ کہ اوپر نیچے کرے، اور ایک تو یہ ہے کہ آدمی آزو بازو کرے۔ یہی صحیح طریقہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے سیدھی طرف کر لے اور لمبائی میں نہ کرے، چوڑائی کے اندر آدمی مسواک کرے۔ جب سیدھی طرف ہو گیا سامنے کی طرف والے دانتوں کو، پھر اس کے بعد بائیں جانب والے دانتوں کو کرے، اور باہری حصے پر بھی کرنا ہے، اندر والے حصے پر بھی کرنا ہے، تاکہ باہر والے حصے اور اندر والے حصے سب صاف ہو جائیں، اور جو گندگی لگی ہوئی ہے، جو کچھ دانتوں میں اٹکا ہوا ہے، یہ سب چیزیں آدمی کے دانتوں سے نکل جائے اور اس کے دانت پاک اور صاف ہو جائیں۔ آدمی کو مسواک کا اس طریقے سے اہتمام کرنا چاہیے۔ لکڑی کون سی استعمال کر سکتے ہیں؟ ایسی لکڑی جس کے اندر نہ بہت زیادہ سختی ہو نہ بہت زیادہ نرمی ہو، جیسے کہ پیلو کا درخت اور زیتون کی لکڑی، یا اسی طریقے سے نیم کی لکڑی یا کھجور کی لکڑی، کوئی بھی لکڑی جو نرم ہو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسی لکڑی استعمال کرنا مکروہ ہے جس کے ذریعے جو پانی میں ڈبانے کے باوجود بھی سخت ہی رہے، نرم نہ ہو، اس کی وجہ سے آدمی کا منہ زخمی ہو سکتا ہے، اندر زخم لگ سکتا ہے، کھروچ آ سکتی ہے، خون نکل سکتا ہے۔ اس لیے ایسی لکڑی کا استعمال مسواک کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔ اور ساتھ میں مسواک جب کریں گے تو زبان پر بھی آدمی مسواک کے ذریعے سے زبان کو بھی صاف کر لے۔ ہاں، اگر کسی آدمی نے کھانا کھا لیا اس کے بعد مسواک کرنا چاہتا ہے، لیکن اندیشہ یہ ہے کہ اگر مسواک کریں گے تو فے ہو جائے گی، اس وقت میں آدمی کو مسواک استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اب وضو خانے کے اندر بیٹھ گئے، مسواک استعمال کر رہے ہیں اور پھر زور زور سے آوازیں نکال رہے ہیں، اندر اندر سے آوازیں آ رہی ہے۔ آزو بازو بیٹھنے والے جو وضو کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اچھا معلوم نہیں ہوتا، اسی لیے جب لوگوں کے درمیان میں بیٹھے تو اس طرح کی مکروہ آواز، ناپسندیدہ آواز نکال کر کے مسواک نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ سے اچھا مسواک استعمال کرنے کے اندر اس بات کا بھی خیال رہے کہ اگر آپ نے وضو کر لیا اس کے بعد مصلی پر آ کر بیٹھ گئے، اب وضو کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت اب مسواک کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر آپ ہلکا ہلکا مسواک کریے تاکہ دانتوں کے اندر سے خون نہ نکلے۔ اگر خون نکل گیا تو اس کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر وہاں وضو خانے میں بیٹھ کر مسواک کرنے کی صورت کے اندر اگر خون نکلتا ہے تو
اچھی طریقے سے کلی کر لیجئے تاکہ پھر وہ خون نکلنا بند ہو جائے، آپ کا منہ صاف ہو جائے اور پھر آپ کا وضو بھی مکمل ہو جائے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ برش کرنے کی صورت کے اندر مسواک کی جو سنت ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ آپ کا منہ تو صاف ہوگا، گندگی دور ہوگی، لیکن مسواک کی جو سنت ہے، مسواک کے جو فوائد ہے، مسواک کے جو فضائل ہیں، وہ صرف مسواک سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ برش کر لینے سے یا منجن کر لینے سے یہ چیزیں حاصل آدمی کو نہیں ہو سکتی۔ آدمی نے کوئی پیاز کھا لیا، لہسن کھا لیا، یا پھر سگریٹ پی لیا، یا بیڑی پھونک لی، یا اسی طریقے سے گٹکا کھا لیا، یا کوئی ایسی چیز استعمال کی جس کی وجہ سے منہ کے اندر سے خراب بو آنے لگی ہے۔ اب اگر اسی حالت کے اندر اگر صف میں آ کر کھڑ جائے گا، آزو بازو والوں کو پریشانی ہوگی اور اس کی وجہ سے وہ اپنی نماز اطمینان کے ساتھ بھی ادا نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے نماز میں صف میں آ کر کھڑے ہونے سے پہلے آدمی کو اچھی طریقے سے اپنا منہ صاف کر لینا چاہیے، مسواک کے ذریعے سے اچھی طریقے سے اس بو کو دور کر دے، پھر اس کے بعد آ کر کے نماز کے اندر صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور مسواک کرنا اس وقت میں بھی جب کہ آدمی کو اس بات کا احساس ہو جائے اور یہ محسوس ہونے لگے کہ اب میری زندگی کے آخری لمحات شروع ہو گئے ہیں، اب مجھے جانا ہے۔ جب یہ محسوس ہونے لگے تو اس وقت میں بھی آدمی کو مسواک کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا۔ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات تھے، آخری ایام تھے، تو میرے ہی حجرے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے تھے، اور جب آخری گھڑیاں شروع ہو گئی تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے بیٹھی تھی، اور اسی اثنا میں اسی دوران حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، وہ مسواک لے کر کے آئے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانتوں سے اس کو چبا نہیں پا رہے تھے، اسی لیے حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسواک کو لیا اور اپنے دانتوں سے اس کو چبایا، پھر اس کو نرم کیا، اور وہ مسواک لے کر کے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں پر اس کو رگڑ دیا اور آپ کے دانتوں کو صاف فرمایا اور آپ کو وضو فرمایا۔ یہ آخری عمل ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیاوی زندگی کے اندر انجام دیا ہے۔ تو مسواک کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنے زیادہ اس کے فضائل ہے، آدمی کو مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو آدمی مسواک کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کا خاتمہ حسن فرمائیں گے، اچھا اس کا خاتمہ ہوگا۔ اسی لیے مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں جو آدمی کے انجام میں معاون بنتے ہیں اور اس کا حسن خاتمہ ہوتا ہے۔ ان اعمال کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لی۔